السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج یہ ہفتہ واری تیسرا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے الاصول الثلاثہ اس کتاب کے درس کی توفیق مانگتا ہوں، اور اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ مولا کریم ہم کو کما حقہ اس کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں پچھلے سبق کا اعادہ کروں مختصر طور پر، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بار بار سوال آ رہا ہے فون کے ذریعہ سے کہ شیخ وہ قبر کے جو سوالات ہیں وہ 4 ہیں کہ 5 ہیں؟ حالانکہ اس کے سلسلے میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اب تک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پائے، اور اس زمانے میں خاص طریقے پر اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو جو قبر کے سوالات 4 بتاتے ہیں ان کے اوپر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوسرے علماء 5 سوال بتاتے ہیں، 3 سوال یہ اور ایک وہ 4 سوال بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے 3 ہی سوال بتاتے ہیں۔ 3 اور 4 کا یہ معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے مختصر طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور مثال کے ذریعہ سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثال کے ذریعہ سے بات اچھے ڈھنگ سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سوالات جو قبر میں ہوں گے، من ربک، ما دینک، ومن نبیک الذی ارسل الیک۔ پہلا سوال اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، دوسرا سوال دین کے بارے میں، تیسرا سوال نبی کے بارے میں۔ 3 سوال، اور کچھ علماء اس زمانے میں خاص طریقے پر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، سوالات 4 ہوں گے، جس کی وجہ سے اب جو سننے والے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، وہ ان علماء کے اوپر تنقید کرنے لگے ہیں جنہوں نے صرف 3 ہی سوالات بتائے تھے، اور یہ تک کہنے لگے کہ ان علماء نے اس بات کو چھپا لیا تھا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، فون کے ذریعہ سے یہ باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، مختلف جانب سے فون کا سلسلہ
آتا رہتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھا لیجئے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جو کویشچن آ رہے ہیں ایگزام کویشچن، اور اس ایگزام کویشچن میں صرف 3 کویشچن ہیں، 3 کویشچن ہیں۔ وہ اس کو تمام تینوں سوالات کے جوابات دے لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی ایگزام میں بیٹھنے والے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہی 3 سوال ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے قبر کے جو سوالات ہوں گے وہ صرف 3 ہی ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ ایگزامینیشن پیریڈ میں جو کویشچن پیپر ہوگا وہ صرف 3 ہوگا۔ اب اس کا اگر کوئی جواب دے لیتا ہے تو کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، اور اگر اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو فیل ہو جائے گا۔ لیکن 3 سوال، فیل ہونے والوں کے لیے بھی یہی 3 سوال اور پاس ہونے والوں کے لیے بھی یہی 3 سوال، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں کویشچن پیپر سب کے لیے برابر۔ اب اس کے بعد 3 کویشچن جو سوالات آئے تھے اس کا جواب دینے کے بعد اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے، استاد سے ملاقات ہوتی ہے۔ استاد اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے تو بہت اچھا جواب دیا، تم نے تو بہت اچھا جواب دیا، تو اتنا اچھا جواب کیسے ممکن ہو سکا؟ کیسے تم نے اتنا اچھا جواب دیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے پوری تیاری کی تھی، رات بھر پڑھتا تھا، کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، اور پوری محنت میں نے اس کے پیچھے لگا دی تھی، اس لیے میں نے پورے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر دوسرے آدمی سے کہتا ہے، ملاقات ہو گئی اس آدمی سے جس نے کچھ نہیں لکھا، 3 سوال کا جواب میں سے کچھ بھی نہیں لکھا، اور وہ فیل ہو گیا ہے تقریباً۔ استاد سے ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے ارے تم کیا پاگلا لڑکے ہو، تم لکھ نہ سکے؟ کیا تم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی کہ تم اس کا جواب دے دیتے؟ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو قبر کے سوالات ہوں گے یہ 3 ہی ہیں۔ ایگزامینیشن پیریڈ میں، ایگزامینیشن ہال میں، اور کویشچن پیپر کی حیثیت سے صرف 3 ہی سوال ہوں گے سب سے۔ اس کے بعد ایگزامینیشن کے بعد، اب ملاقات کے بعد جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے بھائی تم نے تو بڑا اچھا لکھا، ماشاءاللہ، کیا جواب نہیں، تو اس طرح سے تم نے اتنا بہتر کیسے لکھا؟ تو کہتا ہے میں نے تیاری کی تھی، پڑھا تھا، رات دن پڑھا، پوری تیاری کی، کہیں گیا نہیں، ہاں کوئی شادی اٹینڈ نہیں کیا، ہر وقت کتاب لے کے بیٹھا رہتا تھا، اس لیے میں نے لکھ لیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب فرشتے سوال کریں گے من ربک، ما دینک، ومن نبیک، یہ 3 سوالات قبر کے جو ہوں گے یہ سب سے ہوں گے۔ ایگزامینیشن پیریڈ کے یہ سوالات ہیں، کویشچن پیپر ہیں، یہی کافر سے بھی ہوں گے، یہی مومن سے بھی ہوں گے۔ اب کوئی جواب دے سکے گا تو کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام، اور کیا کہے گا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جواب نہیں دے سکے گا تو کہے گا ہاں لا ادری، ہم کو تو کچھ معلوم نہیں۔ تو
پہلی مرتبہ مومن آدمی جب سوال کا جواب تین ہی کویشچن تھے اس کا جواب دے لے گا، ایگزام کے بعد کی ملاقات کے میں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیف دریت، ہاں تم نے کیف عرفت، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تمہارا دین اسلام ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تب وہ جواب میں، یہ ایگزامینیشن کے بعد والی پوزیشن ہے، اس وقت وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھا تھا اور اس کے اوپر ایمان لایا تھا، اس کی باتوں کو مانا تھا، تصدیق کیا تھا، ہاں پوری طریقے سے پوری زندگی میں نے اسی کے مطابق گزاری ہے، اس لیے میں نے جواب دیا۔ اور یہ کافر آدمی جب کہے گا ہا لا ادری، تو مارے فرشتے کا جو جواب ہوگا وہاں پر اس کو بولنے کا انداز ہوگا ما دریت، چھی 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 چھی، تم نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، تم نے کچھ سمجھا نہیں، یہ ڈانٹ کے طور پر ہے۔ ما دریت وما تلوت، تم نے کچھ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، افسوس کا اظہار کر رہا۔ تو یہ دو باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ اصل کویشچن جو ایگزامینیشن کا ہے قبر کے اندر وہ تین ہی ہے، اب اس کے بعد کا ایگزامینیشن کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے ملاقات کے موقع پر، تب فرشتہ یہ پوچھتا ہے تو اس کا یہ جواب ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ سیریل نمبر لگانے میں ماہر ہوتے ہیں، 1 2 3 4 خالی سیریل نمبر مارتے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے ہاں من ربو کا 1، ما دینوں کا 2، ومن نبیوں کا 3، وکیف عرفت، ہاں وما یدری کا، تم کو کیسے پتا چلا، 4 نمبر 4، اس کا 4 نمبر سیریل بیٹھا دیتے ہیں، حالانکہ کویشچن کتنا ہے؟ 3 ہی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو آج علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے انہوں نے تو بتائی نہیں، بات چھپا لیا، ان کو معلوم نہیں، معلوم ہے، عالم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اصل سوالات ہیں قبر کے ان کو انہوں نے بتایا، ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جواب کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو سیریل نمبر انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے حدیثوں کو سیاق و سباق سے سمجھنا چاہیے، اور صرف جو ہے ترجمے سے نہیں بلکہ آگے پیچھے اس کو دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے سیاق و سباق سے، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اس سلسلے میں، سب کو اپنے ذہن کو میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ اصل قبر کے 3 ہی سوالات ہیں، جو مومن سے بھی ہوں گے کافر سے ہوں گے۔ ایگزام کے بعد کی وہ پوزیشن ہے جو فرشتہ پوچھتا ہے کیف عرفت، یہ کہتا ہے بعض روایتوں میں وما یدری کا، کیسے تم کو معلوم ہوا، تب جواب میں وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، تب وہ جواب دیتا ہے۔ اور کافر جب کہتا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، تب اس کے بعد ایگزامینیشن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے تم نے کتاب بھی نہیں پڑھی، تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہاں یہ مارے ڈانٹ اور پھٹکار کے ایک طریقہ ہوتا ہے لڑکے کو سمجھانے کا، اسی طریقے سے یہاں پر کافر سے کہا جائے گا ما دریت وما تلوت، تم نے کچھ جانا نہیں، کچھ تلاوت نہیں کیا قرآن۔ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے، اصل یہ ہے قبر کے سوالات، اس کے جوابات۔ تو یہ ضروری تھا کیونکہ بار بار یہاں سے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے فون کیا، فون پر رابطہ قائم کر کے وہی 3 ہے کہ 4 ہے، 3 ہے کہ 4 ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مناسب موقع ملنے پر انشاءاللہ یہ بات بتا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جو باتیں کر رہے تھے اس سے پہلے وہ کیا ہے، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، تعلم 4 مسائل، واجب ہے ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا۔
4 مسائل کا علم لینا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ کہا تھا یہ واجب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب عین یا ایک واجب کفایہ۔ تو یہ واجب عین ہر انسان کو، چھوٹا ہو بڑا، سب کو یہ چیز جاننی چاہیے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ تعلم 4 مسائل، 4 مسائل کا جاننا۔ ہاں، یہ یہاں پر علم کس چیز کا علم ہے؟ علم تو ایک سائنس کا بھی علم ہوتا ہے، علم ایک جو ہے میڈیکل کا بھی ہوتا ہے، علم ایک انجینئرنگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جن 4 مسائل کا علم لینا ضروری ہے، یہ کون سا علم مراد ہے؟ کون سا علم مراد ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا کہ یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے، شریعت کا علم۔ یہاں پر میڈیکل کا علم نہیں، یہاں سائنس اور انجینئرنگ کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، 4 مسائل کا علم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ شرعی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، شریعت کا علم جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر کے آئے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک بات آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے جاہل رہیں اور وہ کسی کی تقلید کریں۔ اسی لیے یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، اعادے میں یہ بات پھر کر رہا ہوں، ہمارا مذہب یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی جاہل رہے، بلکہ شرعی علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہاں، اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو لوگوں سے، صاحب علم سے، لیکن یوں ہی جاہل بن کر کے پڑے رہو، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے سیکھو، پوچھو، جانکاری لو۔ اس کے بعد یہ 4 مسائل جو ہیں یہ کیا ہیں؟ وہ 4 مسائل میں پہلا مسئلہ جس کا جاننا ضروری ہے، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ ہاں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، ایک تھیلی کی مثال دی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی روپے پیسے کی تھیلی پھینک کر کے جائے روزانہ، تو کسی دن آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ آخر ہے یہ کون آدمی جو پھینک کے چلا جاتا ہے؟ ایک دن آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے سارے انتظامات کیے، اور ہماری ضروریات کی ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دے دی ہیں، اس کے ہم روزانہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے آٹومیٹکلی کہ آخر وہ کون ہے جس نے سارا انتظام کر دیا ہے، آخر وہ کون ہے جو ہمارے سارے کام کو بناتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں جانے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو جان نہ لیں۔ جب ہم جانیں گے کہ یہ آدمی ہم کو یہ چیز دیتا ہے، تب ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم اس کا شکر 10 مرتبہ ادا کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی آدمی کوئی چیز لاتا ہے اور دیتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو رب ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، روزی کا انتظام کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے، اگر ہم جان لیں گے تو اس کا صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ کو
ہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہم کو اللہ کا تعارف ہم کو معلوم ہو، اللہ کی پہچان ہم کو معلوم ہو، تبھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا ایک طریقہ ہم کو بتایا عبادات کے ذریعہ سے۔ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے عبادت کرنے کی، جتنے قسم کی عبادتیں ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے شکر کے لیے، ہم ان کے ذریعہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ قعود، یہ ادب سے کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سر جھکانا، بے حد سجدے میں چلا جانا، سر جھکانا، یہ سجدے یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے شکر کے طور پر ہم کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اللہ کو جب تک جان نہیں سکیں گے تب تک اس کا کما حق کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلی بات جو سیکھنا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ رب ہے کون، اللہ ہے کون۔ دوسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ نبی کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح دی، ان باڈی بنائی، روح دیا، جسم دیا، غذا دیا، ہم کو انسان بنایا، ساری چیزیں ہم کو دے دیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعہ سے ہم کو ہدایت کا راستہ بتایا، اور اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اپنے نبی کے ذریعہ سے اس نے ہم کو بتایا۔ اس لیے کہ ہم کو اگر نبی نہ آتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہمارا نفس بیوقوف بنا دیتا، غلط چیزیں کو بتا دیتا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہمارے جو خراب دوست ہوتے ہیں وہ صحیح راستے سے ہم کو بھٹکا دیتے۔ لیکن انبیاء، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر کے ہم کو وہ صحیح دین ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو دین اللہ کو پسند ہے، جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے، نبیوں کا جو ذریعہ ہے، ان کے ذریعہ سے جو دین ہم کو مل رہا ہے وہ ایک نمبر دین مل رہا ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ انبیاء دھوکہ نہیں دیتے میرے ساتھیوں۔ آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کا دوست آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کے شیطان آپ کو پھنسا سکتا ہے، لیکن انبیاء یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ تو لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی معرفت حاصل کرے۔ کون ہے نبی؟ کون ہے وہ جو دین لے کر کے آئے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا پریچے کیا ہے؟ ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ وہ کون ہے اور ان کی ذات کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کن ناموں سے یاد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر کیا ہے، غذا تو نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا، روح دی، جاندار بنا دیا روح ڈال کر کے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اگر روح نہ ہوتی تو ہم چل پھر نہیں سکتے تھے، جان نہیں پیدا ہوتی۔ اگر اللہ نے روح دی ہوتی، کھانے کے لیے ہم کو کچھ نہیں دیتا، بھوکو تڑپ کر کے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح دیا، احسان دیا، غذا دیا، احسان کیا۔ لیکن سب سے بڑا احسان رب کائنات کا یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، آنکھیں دیں، آنکھیں دیں، ناک دیے، پیر دیے چلنے کے لیے، اور کان دیے سننے کے لیے، ساری نعمتیں اللہ نے دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمتوں کو بتا کر کے بار بار یہ اللہ کہتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟
اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتیں کیا ہیں؟ اس کا احسان ہے۔ لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو دے کر کے بھی کہیں بھی قرآن کریم میں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے نہیں کہا ہم نے تم کو ناک دیا احسان کیا، ہم نے تم کو کان دیا احسان کیا، ہم نے تمہاری زندگی کے سامان دیے احسان کیا، ہم نے تم کو غذا کا انتظام کیا احسان کیا، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جو ہی نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ کہتا ہے قرآن میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی کے اندر سے ایک آدمی کو رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ میرے ساتھیوں، اس لیے دوسری چیز نبی کی معرفت کے بارے میں، نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان کو جانے سمجھے کہ کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو بن کر کے آئے، انہوں نے جو چیز پیش کیا ہمارے سامنے، جو میسج پیش کیا، وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ انہوں نے جو کچھ دیا، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ ہاں، آپ قرآن کریم میں جو چیزیں آپ پائیں گے سب جو ہے دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں جو پائیے گا وہ دین ہے۔ کتاب و سنت کا نام دین ہے، کتاب و سنت کا نام دین ہے۔ دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، جو نبی کائنات کی احادیث میں نہیں، تو وہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دین کو پسند کرتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ وہ دین اسلام، اسی کا نام دین اسلام بھی ہے۔ لہٰذا اللہ کی معرفت ہم کو جو چاہیے، ضروری ہے کہ ہر آدمی حاصل کرے، اسی طرح سے نبی کی معرفت، اسی طرح سے دین کی معرفت۔ ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں نبی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور نبی کے بارے میں کرتے ہیں کہ نبی سچے ہیں، نبی امین ہیں، نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن جب کوئی اور دوسری توحید کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو ساری چیزیں سننے والے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کے بارے میں، اور نبی جو دین لے کر کے آئے وہ کتاب و سنت کے اندر ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہا بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ۔ آپ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو، اللہ ان سے پوچھے گا آپ مسلمان ہیں؟ کہاں ہیں؟ کا دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل معلوم نہیں۔ تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے یجبوں کے ذریعہ سے کہ ہم اللہ کو جان سکے دلیل کے ساتھ، نبی کو جان سکے دلیل کے ساتھ، دین کو جان سکے دلیل کے ساتھ۔ کہانیاں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ کہانیاں دین نہیں ہوتی۔ بزرگوں کے نام پر چلے دین نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگوں کے خواب لوگ بیان کرتے ہیں ممبر و محراب سے، یہ دین نہیں ہوتے۔ دین نام ہے کتاب و سنت کا، جو کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر ہے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ دین ہے۔ جو نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعہ سے بیان کی ہے وہ دین ہے۔ دین بزرگوں کے نام پر قصے اور کہانیاں اور چلے اور بزرگوں کے جو ہے وہ کشف اور کرامات، یہ دین نہیں ہوتے۔ اس لیے دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ اس دین کے بارے میں بھی ہم کو جاننا واجب اور ضروری ہے۔ یہ ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے۔ یہ جنازہ، نماز جنازہ نہیں ہے کہ 2-4 آدمی بس جان لیں، باقی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، نہیں۔ ہر فرد کو جاننا ضروری ہے۔ وجوب عین ہے میرے ساتھیوں، وجوب عین ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین جو کام وما دینوں کا، دین کے بارے میں معلومات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین سے مراد دین اسلام ہے۔ کیا مراد ہے؟
دین اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن کریم میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ آپ مدر ٹریسا کو جانتے ہیں؟ مدر ٹریسا کا نام آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور بہت سارے رفاہی کام انہوں نے کیے تھے، یہاں پوری دنیا کے اندر، کلکتے میں خاص طریقے پر۔ تو اب لوگ اگر یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے جو کچھ کیا تھا، ان کی نیکیوں کا، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ کام کیے تھے، رفاہ عامہ کے لیے جو کام مدر ٹریسا نے کیا تھا، اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک سوال ہے۔ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی کام کیجیے گا، سب قبول ہے۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا آپ کے منہ سے نکل گیا، اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کیجئے گا نیک کام اللہ قبول کرے گا اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں رفاہ عامہ کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا، ان کا نام ہوگا ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہوگا، لکھا جائے گا مدر ٹریسا نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، لیکن اللہ کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی انسان اگر اسلام کے علاوہ کوئی دھرم اختیار کر کے، اسلام آدمی اختیار کرتا ہے کلمہ پڑھ کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہہ لیا، اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور کسی بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ جو کچھ دینا ہوگا دنیا میں، بڑی عزت ملی، بڑی شہرت ملی، سب کچھ، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا میرے ساتھیوں۔ اس لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے۔ یہاں کہا تھا نا کہ دین کی بھی معرفت ہونی چاہیے، دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام کئی معنوں میں آتا ہے، خاص معنی، ایک عام معنی، لیکن یہاں پر خاص معنی مراد ہے، وہ دین مراد ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ دین نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے۔ یہاں پر ہم سے اور آپ سے جو سوال ہوگا قبر میں، وہ اس دین کے تعلق سے ہوگا جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ خاص دین کی معرفت مراد ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو اللہ معلوم ہو دلیل کے ساتھ، ہم کو دین معلوم ہو دلیل کے ساتھ، ہم کو رسول اللہ نبی معلوم ہو دلیل کے ساتھ، بلا دلیل کے کوئی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دلیل معلوم نہیں، آدمی بھٹکا دیتا ہے۔ دلیل اگر آپ کو معلوم ہے قرآن و حدیث کی، آپ کوئی آدمی اگر آپ کو غلط راہوں پہ لے جائے گا، آپ فوراً جھڑک دیجئے گا اور اس سے اپنی علیحدگی اختیار کر لیجئے گا۔ لیکن جس کو دلیل نہیں معلوم ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، کسی دن بتایا تھا کہ نہیں یاد آتا ہے، شاید بتایا ہو، ایک بڑے آدمی تھے، وہ اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے تھے، نوکر کے ساتھ جاتے جاتے نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو نوکر نے کہا میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ نماز پڑھ لو، تب تک ہم سگریٹ پی لیتے ہیں۔ اب سگریٹ پینے لگے، نماز
وہ اندر جا کر کے سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، سب باقاعدہ پڑھ اڑ کر کے کچھ ٹائم لے کر کے آیا تو انہوں نے کہا کیا مارے غصہ کے سگریٹ تو بہت جلدی ختم ہو گئی، تو اب غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ کیا تم کو کسی نے باندھ رکھا تھا؟ کہا ہاں حضور، جس نے آپ کو باہر مسجد کے باندھ رکھا تھا سگریٹ پینے کے لیے، اسی نے مجھ کو اندر باندھ رکھا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کتنا عمدہ جواب ہے. اب ان سے پوچھا گیا کہ ارے بھائی تو آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ نماز تو سب کے اوپر فرض ہے. انہوں نے کہا الدال علی الخیر مثل فاعلہ، دلیل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو آدمی نیکی کا راستہ بتاتا ہے وہ اتنا ہی ثواب پاتا ہے جتنا نیکی کرنے والا. یہ آدمی نماز کے لیے ہم لے آئے، اجازت دے دیا اور نماز گیا، نماز پڑھ کر کے جتنا پائے گا ہم اس کو یہاں تک چھوڑ کر کے باہر کھڑے ہو کر کے اتنا پائیں گے، کیونکہ نبی نے کہا ہے الدال علی الخیر مثل فاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا بھی اتنا ہی ثواب پاتا ہے جتنا کرنے والا پاتا. یہ دلیل دیکھیے ان کی. اب اس طرح سے کوئی آدمی سنے گا ارے بھائی یہ تو حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ تو اگر آپ کے پاس اللہ گواہ ہے، اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہے تو کوئی آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا نہیں سکتا. بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے جب انسان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، ہاں، اور اس کے بعد کوئی سمجھانے والا اپنے جال میں پھانس لیتا ہے، غلط مسئلے بتا دیتا ہے، آدمی بیچارہ جو ہے اب ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. لیکن اگر دلیل ہو تو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں. دلیل ہونا ضروری ہے، ان کو دلیل معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم جانتے ہیں یہ علماء عقائد، عقیدے کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے. یہ سب مسائل ہم جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اسلام میں صرف جاننے سے کام نہیں ہوتا ہے. اب چوتھا نمبر کیا آ رہا ہے 3 اسلام کے بعد؟ العمل بہ. اب جو کچھ آپ نے جانا ہے، بڑے مسائل جانتے. اب حدیث سنیے. حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے. کیا ہے حدیث؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزول قدم عبد، دوسری روایت میں ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. کسی روایت میں ہے قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب دے لے، یا 4 سوالوں کا جواب دے لے، کسی میں 4 کسی میں 5. کیا ہے؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افناہ. پہلا سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ تم کو میں نے 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ جواب دو. وان شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی اس کو تم نے کیسے گنوائی؟ وان مالہ من این اکتسب فیما انفقہ، جوانی سے متعلق ایک سوال، عمر کے تعلق سے ایک سوال، مال کے تعلق سے 2 سوال. وان مالہ من این اکتسب فیما انفقہ، آؤٹ گوئنگ بھی بتاؤ اور انکمنگ بھی بتاؤ، حساب دو، کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا.
سب سے آخری بات کیا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، مسئلے تو بہت جانتے تھے، عمل کہاں تک کیا۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا، علماء سے کرسی لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے ایسے سوال کریں گے، عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سوال ایسا کریں گے کہ مولوی صاحب بھی جواب نہیں دے سکتے، ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، تو ان کے دماغ میں ایسا ایسا سوال آتا ہے، وہ سوال صرف کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ جو چیزیں تم نے جانی عمل کہاں تک کیا۔ تو اسی طرح سے عمل کی اہمیت، عمل کی فضیلت، بدعملی کے نقصانات قرآن و سنت میں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس طرح کی مل جائیں گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، کیا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، وہ جہنم میں اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا اور زور سے آواز کر رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اتڑی باہر ہے اور اس کے بعد وہ گھسیٹ رہا ہے اور زور زور سے چلا رہا ہے، تو اس کے اور جو ساتھی ہیں جہنمی ساتھی سب پوچھیں گے تم نے تو ہم لوگوں کا جینا مشکل کر دیا، کتنا چلاتا ہے تم، آخر تم کو تو وہاں دنیا میں ہم نے دیکھا تھا تم اچھی اچھی تقریریں کرتے تھے، علامہ صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، اور یہاں پر تم کو اس جگہ دیکھ رہے ہیں۔ جواب میں کہے گا کہ تم کو نہیں معلوم، میں لوگوں کو تو کہتا تھا یہ کام کرو، لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا یہ کام مت کرو اور میں وہ کام کرتا تھا، یہی جرم ہے جس کی وجہ سے آج جہنم میں ہے۔ میرے ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں ان کو اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بلا عمل کے کوئی آدمی صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے ساتھیوں، والعمل بہ، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل آپ کبھی کبھی اگر چھوڑ دیتے ہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ وجوب کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کا یہ عمل کبھی کبھی کفر کے درجے تک پہنچا دے گا، آپ کافر بن جائیے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، دوسری کیٹیگری، اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو کبھی کبھی آپ کافر تو نہیں بنیے گا، لیکن فاسق فاجر بن جائیے گا اور کبیرہ گناہ کے مرتکب بن جائیے گا۔ اور کبھی کبھی اگر آپ عمل نہیں کریے گا تو آپ مکروہ کے درجے میں آپ کا عمل چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اگر کوئی اللہ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جو یہ شرک کر رہا ہے اور اس بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسا نہیں مانتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، شرک کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل کا چھوڑ دینا اور شرک کرنا یہ اس کو کفر کے درجے تک پہنچا دے گا، وہ کافر بن جائے گا، مشرک بن جائے گا۔ اور کبھی کبھی یہ عمل اگر چھوڑتا ہے فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ مثال کے تو اسی طرح سے، اسی ناحیے سے کہ آدمی کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ
کو جانتے ہوں گے، مفتی المملکت العربیۃ السعودیہ، سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی اور کبار علماء، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے ہیڈ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، بلکہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں یہ بھی بتایا اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اب جب کافر ہو گیا، مر گیا، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو میدان میں جیسے جانوروں کو پھینکا جاتا ہے پھینک دیا جائے گا، اور چیل اور کوے اور جانور اس کو اپنی غذا بنا لیں گے۔ وہ آدمی اگر مر گیا، جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ان کی دلیلیں ہیں، اپنی مضبوط دلیلیں ہیں۔ تو یہاں انسان جو ہے کبھی کبھی کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے تو کافر بن جاتا ہے، جیسے کہ شرک میں نے بتایا۔ دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی کو ہم بتایا گیا ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ سچ بولا کرو، لیکن ایک آدمی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ سچ نہیں بولے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو جھوٹ بولے گا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ فاسق و فاجر بن جائے گا، گناہ کبیرہ کا۔ وہ کفر کے درجے میں تو نہیں جائے گا، لیکن وہ کہاں چلا جائے گا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا اور فاسق و فاجر بن جائے گا۔ کافر تو نہیں بنے گا، لیکن کافر کے بجائے فاسق و فاجر۔ فاسق و فاجر کا مطلب یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں غیبت کرنا، غیبت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، ہم کو منع کیا گیا ہے، کسی کی غیبت چغلی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اب اس چغلی کی وجہ سے، اپنے اس عمل کے ترک کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ فاسق و فاجر بن جائے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں روزہ رکھنا، روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی روزہ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے، اگر کوئی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہے۔ ہاں، ایک آدمی یہ ہے نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، وہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، ہاں سستی کرتا ہے، تو وہ اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کو نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، وہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ واقعی اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایسا آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ کفر، فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب بنے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے بتایا تھا 3 کیٹیگریاں ہیں۔ عمل کو ترک اگر کرتے ہیں تو آپ کفر کے درجے میں جائیے گا، دوسرا درجہ کیا ہے؟ فاسق و فاجر بنیے گا، تیسرا درجہ کیا ہے؟ مکروہ جس کو کہا جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ جو ہے مثال کے طور پر ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، رفع دین، یہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے، آپ علماء سے پوچھئے گا کہ یہ بتائیے کہ بلا رفع دین کے نماز ہوگی کہ نہیں؟ کچھ علماء یہ جواب دیتے ہیں بلا رفع دین کے وہ نماز نہیں ہوگی جس کو نماز محمدی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اگر کوئی آدمی رفع دین نہیں کیا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ،
کراہت کے ساتھ. یہ تیسری کیٹیگری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انسان اگر عمل والعمل بھی، عمل کرنا بھی ضروری ہے، جو باتیں معلوم ہیں، تو اس میں سب سے اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا تو آپ کافر بن جائیے گا، یا تو آپ فاسق و فاجر بنیے گا، یا آپ کا یہ عمل نہ کرنا مکروہ کے اندر داخل ہو جائے گا. آپ کی نماز بلا رفع یدین کے ہو تو جائے گی، لیکن آپ ناقص ہوگی نماز، آپ پورا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ایک آدمی 100 مارکس ہے، فل مارکس، وہ 90 نمبر لاتا ہے، پاس ہو گیا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. ایک آدمی خالی پاس مارک ہوتا ہے، ہاں وہ جو ہے کسی صورت سے پاس ہوتا ہے، تو نمبر اس کا صحیح نہیں رہتا. اب وہ آدمی کہیں جائے گا، وہ اپنا تھرڈ کلاس کا جو ہے ریکارڈ لے کر کے اگر کسی اونچے کالج میں جائے گا ایڈمیشن لینے کے لیے، اس کو ہر جگہ ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. فرسٹ کلاس والے بیچارے لائن لگائے ہوئے ہیں اور تمہارا تھرڈ کلاس کا لے کر کے تم کھڑے ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا، نماز ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی نماز یہ مکروہ کے درجے میں چلی جائے گی. مکروہ کا مطلب یہ ہے آپ کی نماز ناقص ہوگی، ثواب کم ملے گا. سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے عمل کے ترک پر 3 چیزیں لازم آتی ہیں، جس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اسی طریقے سے عمل کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں، جس میں سے کچھ آپ کو بتایا میں نے. اس کے بعد ایک عمل کے بعد ایک تیسرا درجہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ الدعوۃ الیہ. اب جو کچھ آپ نے سیکھا، سمجھا، عمل کیا، اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیجیے، اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیجیے. کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ خود نیکی کرے اور دوسروں کو بھولتا جائے، بلکہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قرآن کہتا ہے اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے عمل کرنے والا اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کی بات سب سے پہلے مانتا ہوں، اس کے بعد تم کو بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو جو چیز ہم نے سیکھی ہے، سمجھی ہے، معلوم ہوا ہے، علم میں ہے، اب اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے بلایا جائے، اور اس کی طرف جو ہے اس علم کو جو آپ نے سیکھا ہے لوگوں تک پہنچائیے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمائے، ایک تو یہ دلیل دعوت کی، دوسری قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے جو کلیئر صاف ستھرا ہے. اب میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے چاہنے والے بھی اسی کی طرف تم کو بلاتے ہیں. تو بلانا بھی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں دعوت دینا، تبلیغ کرنا، تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا. بلغ یبلغ تبلیغاً کے معنی پہنچانا، یعنی جو دین آپ نے سیکھا اس کو لوگوں تک پہنچائیے. اب سوال یہ ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت عظیم انسان ہے، دعوت دینے والا
اللہ کی طرف بہت عظیم انسان ہے، جو دعوت کا کام کر رہا، جو دین لوگوں تک پہنچا رہا، بہت بڑا انسان اللہ کی نظر میں، اس کا مرتبہ بہت ہے۔ اور لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر تبلیغ کریں تو کس چیز کی کریں؟ لوگوں کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، کس چیز کی طرف ان کو بلائیں، کس چیز کو ان تک پہنچائیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دعوت تو دیتے ہیں لیکن تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے ان کو نہیں معلوم، تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے ان کو نہیں معلوم۔ وہ قصے اور کہانیوں کی دعوت دیتے ہیں، بزرگوں کے کرامات اور کیا بولتے ہیں کشف، یہ سب بیان کرتے ہیں، اس کی طرف آپ کو دعوت دینے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن سے آپ پوچھئے کہ ہم کس کی دعوت دیں، لوگوں کو کس کی تبلیغ کریں؟ قرآن کریم کی آیت پڑھیے۔ قرآن کریم کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ نزول کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کے نیچے آنے کو۔ سوال کیا ہے؟ ہم تبلیغ بہت اچھی چیز ہے، دعوت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم تبلیغ کس چیز کی کریں؟ کیا لوگوں تک پہنچائیں؟ کس چیز کی دعوت دیں؟ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، یا فیصلہ کن آیت ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو اوپر سے آپ کی طرف آیا ہے۔ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، اوپر فرشتے نہیں، اوپر تو شیطان بھی اڑ رہا ہے، جنات بھی ہیں۔ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز آئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی طرف سے قرآن بھیجا ہے، اس قرآن کے ذریعہ سے تم لوگوں کو تبلیغ کرو، دعوت کا کام کرو۔ بلغ ما انزل الیک، بہت ہی صاف اور کلیئر بات ہے، جو اوپر سے نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی تبلیغ کرو۔ اور یہ تبلیغ اگر اس طرح سے کرو گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ سمجھ لو کہ تم نے دوسرے ڈھنگ سے تبلیغ کیا، دوسری چیزیں لوگوں تک پہنچائی، تو تم نے حقیقت میں دعوت کا کام انجام ہی نہیں دیا، تبلیغ کا کام ہی نہیں کیا۔ اصل تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو وحی کی شکل میں قرآن کریم آیا ہے، یا وحی غیر متلو کی طرف سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو وحی غیر متلو ہے، اس کے ذریعہ سے لوگوں کو دین کی بات سمجھائی جائے، یہ ہے اصل تبلیغ، یہ ہے اصل دعوت کا کام۔ اور کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے قرآن اٹھائیے اور دعوت کا کام کیجئے، سیدھے سیدھے آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیے، لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیے، یا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیجئے جو وحی غیر متلو ہے۔ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی متلو، ایک وحی غیر متلو۔ وحی متلو یہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن کریم ہے، جبریل السلام لے کر کے آتے ہیں اور دے کے جاتے ہیں، قرآن کی شکل میں ہے، جس کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ ایک وہ وحی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی ہے جو ان کو وحی کی جاتی ہے، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا،
بلکہ اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی بولتا ہے، وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ وحی غیر متلو ہے جو اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مراد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ما انزل الیک، یہ بھی رب کی طرف سے اترا ہے، وہ بھی رب کی طرف سے اترا ہے۔ وہ بھی الفاظ جو ہیں نبی کائنات کے ہیں، اور قرآن میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یہی فرق ہے، لیکن دونوں وہی ہے۔ اس لیے جو کہا بلغ ما انزل الیک، جو اوپر سے تمہاری طرف نازل ہو کر کے آیا ہے اس میں سے تبلیغ کرو۔ اس کا مطلب اوپر سے کیا آیا بھائی؟ اوپر سے کیا آیا؟ قرآن آیا۔ اور کیا آیا؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں وہ ہیں۔ اس کے ذریعہ سے انسان کو چاہیے کہ دعوت کا کام کرے۔ اور آپ جانتے ہیں دعوت کا کام دو طریقے سے ہوتا ہے۔ دعوت کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے اپنے قول کے ذریعہ سے، کوئی تقریر کیجئے، بیان کیجئے، کوئی عالم آ گئے ان کو آپ نے جمعہ کے خطبے سنا، یہ قول کے ذریعہ سے لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ ایک ہے عمل کے ذریعہ سے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کبھی کبھی اپنی بات کو اتنا نہیں لوگوں کے سامنے بول کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کر کے کوئی چیز دکھاتا ہے لوگوں کی آنکھ کے سامنے، تو پھر لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، لوگ اسی طرح سے کرنے لگتے ہیں۔ جیسے وضو کا طریقہ ہے، ایک استاد نے بیٹھ کر کے دیکھا ایسے ایسے وضو کرو، ہاں لوگوں نے سیکھ لیا، بچوں نے سیکھ لیا، اب اسی طرح سے وضو کرنے لگے۔ کیسے کلی کرنی چاہیے، کیسے جو منہ دھونا چاہیے، کیسے ہاتھ دھونا چاہیے، کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، کیسے مسح کرنا چاہیے، دیکھ لیا، دیکھ کر کے سیکھ گئے اور عمل کرنے لگے۔ تو یہ دعوت ہے عمل کے ذریعہ سے۔ ایک دعوت ہے قول کے ذریعہ سے، یعنی لوگوں کو بتا دیجئے پہلے ہاتھ دھو، اس کے بعد چہرہ دھو، اس کے بعد جو ہاتھ دھو، اس کے بعد جو مسح کرو، اس کے بعد جو دونوں پیر دھو، پہلے دائنا پیر اس کے بایاں پیر، اس طرح سے آپ کہہ کر کے لوگوں کو سمجھائیے۔ تو دعوت اور دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے دو ذریعے، نمبر ایک عمل، اور دوسرا کیا ہے؟ فعل، قول جس کو بولا جاتا ہے، کہہ کر کے یا کر کے، ہاں دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا میدان یہ کیسا ہوتا ہے؟ دعوت کا میدان یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، دعوت کا میدان یہ مشکلات اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دعوت کا میدان ایسے اس کے راستے ہیں جس میں چکنے چکنے پتھر نہیں ملیں گے، بلکہ یہ کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے۔ ایک انہی پتھروں پر وہ شاعر نے کیا کہا ہے؟ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام انہوں نے اس راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ دعوت کا کام اب جب آپ کریں گے تو آپ کو رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ رکاوٹ کس کی طرف سے؟ تین طرف سے۔ نمبر ایک، شیطان کی طرف سے رکاوٹ آئے گی۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان۔ ہر نیکی کے کام سے، اچھے کام سے آپ کو روکے گا، شیطان سب سے پہلا۔ اس کے بعد ایک انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ ایک تو شیطان وہ ہے ہی، کیا شیطان ایک روز بڑا مسکرا رہا تھا، اس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ کہہ رہا تھا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، یعنی اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانوں کی شکل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے میرا کام کر رہے ہیں، جوا کھیلے، تاڑی پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سب میرا کام کر رہے ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ لو آج ہم، اب تک ہمارا اچھا بچہ کچا نہیں تھا، یہ ہو گئے سب، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو دعوت کے کام میں سب سے زیادہ اذیت دینے کے لیے تکلیف پہنچانے والی چیز جو کون؟ شیطان۔ اور پھر دوسرا انسانوں میں سے شیطان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھیے گا نا تو اس میں آیا وَمِن شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، پہلے شیطان کو ایک نمبر پر اللہ نے رکھا،
انسانوں میں سے شیطان جو ہوتے ہیں گنڈا بدماش بدتمیز قسم کے، ان کو 1 نمبر پر، اور وہ شیطان جو ہوتا ہے جس کو ہمارے دوست کو 2 نمبر پر رکھا قرآن کی آیت میں۔ اس کا مطلب ہے یہ انسان زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو دھوکہ دینے میں آپ کو زیادہ محنت نہیں، وہ شکل صورت آپ کے لیے رہتا ہے، آپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ شیطان اگر اپنی اصلی روپ میں آ جائے تب تو آپ پکڑ لیجئے گا اور اس کو چھوڑیے گا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پکڑ لیا تھا۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے انسانی شیطان بھی آپ کو تکلیف پہنچائے گا، اور اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو اس راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی اللہ کی طرف سے بھی۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی آئے گی۔ آپ پیٹے جائیں گے، آپ مارے جائیں گے، آپ گالیاں سنیں گے۔ آپ دیکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بڑا داعی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب انہوں نے، ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ سب پوری دنیا جانتی تھی، لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اب وہ دشمن بن گئے، دشمن بن گئے۔ تو اس راستے میں آپ کو اذیتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور اس کے اوپر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، آپ کو اگر دعوت کا کام اگر آپ نہیں کریں گے، اگر دعوت کا کام آپ نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ انسان کا نفس یہ اس کو عمل سے روک دیا، کرنے نہیں دیا، ایک عمل سے روک دیا، اس عمل میں کمی آئی، پھر اس کے پہلے آپ نے جو علم سیکھا ہے اس میں بھی دھیرے دھیرے کمی آنے لگے گی۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ انسان کا نفس اگر دعوت کا کام آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو کیا کرے گا؟ عمل سے روک دے گا۔ دعوت کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں، روک دیا اس نے، اب اس عمل میں کمی آ گئی، اس عمل کے کمی کی وجہ سے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس میں بھی دھیرے دھیرے کمی آ جائے گی۔ انسان آپ دیکھیے گا کبھی کبھی ایک نماز چھوڑتا ہے نا، پھر دوسری بھی چھوٹ جاتی ہے، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، اس کے بعد برسوں نہیں پڑھتا، چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک عمل اگر آپ چھوڑتے ہیں تو دوسرے کے اوپر اس کا اثر آتا جائے گا، دھیرے دھیرے آپ بیک ہوتے جائیے گا، پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے دعوت کا کام ضرور کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ اگر دھیرے دھیرے کمی آتی رہے گی تو کیا ہوگا؟ انسان خسارے میں آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ انسان خسارے میں آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، دلیل کے طور پر سب سے پہلی آیت پیش کیا مؤلف رحمہ اللہ نے، اور کہا کیا؟ الدلیل قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو اتنی باتیں اپنے ذہن میں رکھیے جو باتیں آج ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ اللہ نے موقع دیا پھر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اب سورۃ العصر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں سب سے پہلے واو قسم کا ہے۔ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا انسانوں کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی تو کیوں کھائی ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان تفصیلی کیا ہے؟ ایمان جو ہے مجمل کیا ہے اور تفصیلی کیا ہے؟ اس کی باتیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا، کلام اللہ کی قسم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام سب لوگوں کو جو باتیں آج ہم لوگوں نے سنی ہیں ان باتوں کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔